السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو قرآن کریم کی ایسی آیت کے اوپر پہنچی جو کہ بہت ہی عجیب مضمون کی آیت ہے۔ کچھ ایسا انداز سامنے آئے گا جو ہمارا قرآن کے ساتھ آج رویہ ہے، لہٰذا بڑی ہی دلدوز، بڑی ہی آنسو بھری اور بہت ہی دردناک مضمون پر مشتمل یہ آیت کریمہ ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرے گا، بلا شبہ میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ شکوہ کوئی چھوٹا نہیں، حضور علیہ السلام کی پہلی ڈیوٹی ہی قرآن ہے اور آپ کو اسی کی فکر ہے۔ قرآن ایک ایسا اعلیٰ کلام ہے کہ جس طرح انسانوں کا ہم پر حق ہے، کسی صورت حق دیے بغیر اللہ جانے نہیں دے گا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا اپنا کلام ہے اللہ اس کا حق چھوڑ سکتا ہے؟ لہٰذا قرآن کے بھی ہم پر حقوق ہیں اور وہ ادا کرنے ہوں گے۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اس کا انداز بھی دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ آپ جب قرآن کو پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر، ترتیل سے رک رک کر پڑھیں تاکہ اس کی ادائیگی میں اور نکھار اور حسن پیدا ہو۔ الفاظ کی درست ادائیگی کے لیے بہترین قراء کی خدمات لینا، بچوں کو اچھے قاریوں سے پڑھانا تاکہ اچھے الفاظ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ دوسرا حق، نہ صرف اسے بہترین پڑھا جائے بلکہ قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھا جائے، یعنی قرآن کی آیات کی گہرائی میں جانا، غوطہ لگانا، قرآن کے اندر قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ایک آیت کریمہ پڑھ لی ہے تو اس وقت تک اگلی آیت پر نہیں جانا جب تک کہ اسے سمجھ نہ لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور ہمیں قرآن پڑھاتے تھے تو ہم اس وقت تک اگلی آیات نہیں لیتے تھے جب تک کہ پچھلی سمجھ نہ لیں۔ صرف ثواب کے لیے پڑھتے چلے جانا تو ثواب تو تب ہوگا جب سمجھا جائے، اگر سمجھ نہیں آئی تو ثواب کا کیا تعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا اللہ نے دل پیدا کیا اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھنے والے کے لیے 10 عدد قرآن کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا ہوا ہے؟ آخر اس کے اندر کیا مضمون ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ سورہ مبارکہ قرآن میں اس کا دل بن گئی؟ پوچھا جائے تو اتنا نہیں بتا سکتے کہ قرآن کی سورہ یاسین میں کیا ہے۔ تو یہ دوسرا حق ہے، قرآن کو سمجھنا ہوگا، اس کو لازماً سمجھنا ہوگا، یہ فرض ہے۔ جب اللہ نے نماز کو فرض کیا، قرآن میں نماز کا حکم آیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز فرض ہو گئی۔ تو جس کی آیتوں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہوئے تو قرآن فرض نہیں؟ تو جب اس کو سمجھا جائے گا تو دوسرا حق ادا ہوگا۔ تیسرا حق، جب کوئی پڑھ لیتا ہے، اچھی طرح سمجھ لیتا ہے تو تیسرا حق ہے عمل۔ اگر نماز کا قرآن نے کہا تو نماز پڑھی جائے، گناہ چھوڑنے کا کہا تو گناہ چھوڑ دیے جائیں، سچ بولنے کا کہا تو سچ بولا جائے، یہ عمل ہوگا۔ تو قرآن جب عمل تک پہنچا دیتا ہے تو چوتھا حق شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ نہ صرف اسے پڑھا جائے، نہ صرف اسے سمجھا جائے، نہ صرف اس پر عمل کیا جائے بلکہ قرآن کو پھیلایا جائے، اس کا ابلاغ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی کو ایک آیت بھی آتی ہے تو اسے آگے پہنچائے، بتائے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، لوگوں کو قرآن کی طرف موڑنے کا ذریعہ بنے، قرآن کی خدمت کی جائے، ترجمے والے قرآن بانٹنا شروع کر دیں، جہاں قرآن پڑھایا جائے وہاں مال پیش کریں، اپنی اولاد کو قرآن حفظ کرانے سے بھی قرآن کا ابلاغ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو آپ نے قرآن کی محبت میں فرمائی، اور جو یہ آیت کریمہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرے گا، اے میرے رب، بلا شبہ میری قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کا شکوہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ حدیث روایت فرمائی کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، عنقریب ایک فتنہ رونما ہوگا، میری امت میں ایک فتنہ آئے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا، تو حضور فتنوں سے بچنے کی راہ کیا ہے، کیسے ہم اس سے نکل پائیں گے؟ تو ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ تمہیں ان فتنوں سے بچائے گی۔
یہ صرف ایک کتاب نہیں، لیکن چونکہ ہم اس کو ایک کتاب کی طرح سمجھ کر چل رہے ہوتے ہیں، لہٰذا قرآن ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی قوت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کی حقیقت خود اللہ ہی کی ذات ہے، خود خدا کی ذات کے علم کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ یہ ایک کتاب نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اپنے روپ میں قرآن دیا ہوا ہے۔ اس کا ایک روپ ہمارے پاس ہے، اس کو استعمال کر کے اپنی زندگیوں کو بدلیں، ان گھسی پٹی زندگیوں سے نکلیں، زندگیوں کے انداز بدلیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب امت دوبارہ قرآن کی طرف پلٹ آئے گی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔